السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج سے ہم لوگ کتاب النحو میں مجرورات کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے بحمداللہ بڑی تفصیل سے مرفوعات اور منصوبات کی پوری بحث پڑھی، اور اس میں ہم لوگوں نے جانا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو حالت رفعی میں ہوتی ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو حالت نصبی میں ہوتی ہیں۔ ان کے تفصیلی احکام گزشتہ ویڈیوز میں گزر چکے ہیں۔ آج سے مجرورات کی بحث شروع ہو رہی ہے، اور مجرور ہم جانتے ہیں جو حالت جری میں ہو۔ عربی میں نحو کے لحاظ سے تمام کلمات تین ہی حالت میں ہوتے ہیں، یا تو وہ حالت رفعی میں ہوتے ہیں، یا تو وہ حالت نصبی میں ہوتے ہیں، اور یا وہ حالت جری میں ہوتے ہیں۔ تو مجرورات کی بحث شروع کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ عربی میں کسی بھی کلمے کے حالت جر میں ہونے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو اس سے پہلے حرف جر شروعات میں لفظوں میں موجود ہو، یا وہ پوشیدہ ہو، یعنی اگر لفظوں میں نہیں دکھ رہا ہے تو وہ پوشیدہ ہوگا، تب اس پر زیر آ سکتا ہے۔ کوئی تیسری صورت ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کلمے پر، کسی عربی کلمے پر زیر آئے، یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا، اور یا اس کے وہ مضاف الیہ بن رہا ہوگا، اور ایسی صورت میں حرف جر لفظوں میں تو ظاہراً نہیں دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پوشیدہ طور پر موجود ہوتا ہے۔ مجرور وہ اسم ہے جس کو بواسطہ حرف جر زیر آئے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ اگر حرف جر لفظ میں ظاہر ہو تو اس کو جار مجرور کہتے ہیں، جیسے فدار، کہ اگر حرف جر آ رہا ہے تو اس کے ذریعے سے زیر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی حرف جر کبھی ظاہر میں موجود ہوگا اور کبھی پوشیدہ ہوگا، اور اس صورت میں ہم اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر حرف جر لفظ میں ظاہر ہو تو اس کو جار مجرور کہتے ہیں، جیسے فدار۔ اب یہاں پر الدار میں زیر آنے کی وجہ لفظوں میں موجود ہے، جو کہ فی ہے، جسے ہم حرف جر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں لفظ میں ظاہر ہے، آگے کہہ رہے ہیں کہ اس میں فی جار ہے اور الدار مجرور ہے۔ دوسری صورت بتا رہے ہیں کہ اگر حرف جر لفظ میں ظاہر نہ ہو تو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی زیر آنے کا واحد سبب حرف جر ہی ہوتا ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر لفظ میں ظاہر ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ حرف جر کی وجہ سے اس پہ زیر آیا، اور اگر لفظوں میں ظاہر نہیں ہے تو ہم اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اب پھر مضاف الیہ کی بھی تقسیم ہوتی ہے، وہ آگے آ رہی ہے، جیسے کتاب زیدن، اسم کتاب مضاف اور زیدن مضاف الیہ۔ تو زید پر بھی حرف جر کی وجہ سے ہی زیر آ رہا ہے، لیکن وہ لفظوں میں ظاہر نہیں ہے، گویا مضاف کے بعد لام حرف جر چھپا ہوا ہے جو مضاف الیہ کو جر دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں اور اس کو ہم کھولیں تو ہم کہیں گے کتاب لزیدن، یعنی زید کی کتاب۔ اب مضاف الیہ کے احکام بتا رہے ہیں۔ حرف جر کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ حرف جر آ گیا تو اب اس پر کیا ہوگا؟ زیر ہوگا۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مگر مضاف کا اعراب عامل کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے۔ آپ لوگوں نے اگر انشاء پڑھی ہے تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ترکیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جو ترکیب مکمل ہوتی ہیں، یعنی اس سے پورا مفہوم ذہن میں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اور ایک ترکیب ہوتی ہے ترکیب ناقص ہوتی ہے۔ تو مضاف الیہ بھی ایسی ترکیب ہے جس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے۔ تو مضاف الیہ کے بارے میں تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، کیسی بھی صورت ہو، کیسی بھی کنڈیشن ہو، وہ ہمیشہ اس پر زیر آئے گا۔ لیکن مضاف کا اعراب طے کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ مضاف پر جو عامل عمل کر رہا ہے وہ کیسا ہے۔ اگر ماضی اسے فاعل بنا رہا ہے تو اس پر پیش آ جائے گا، اگر اس سے پہلے حرف جر ہے تو اس پہ زیر آ جائے گا، اگر ماضی اس پر مفعولیت کا عمل کر رہا ہے تو اس پہ نصب آ جائے گا۔ تو گویا مضاف کا اعراب طے کرنے کے لیے اس کے مقام کا تعین کرنا ہے کہ وہ کس جگہ پر آ رہا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ کبھی اس کو رفع آتا ہے، کبھی نصب اور کبھی جر۔ مثلا مثال دی ہے، تینوں کی مثال دی ہے، یعنی کبھی مضاف الیہ کے بارے میں تو یہ طے ہو گیا کہ وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ حالت جری میں ہوگا، لیکن مضاف کا کیا ہوگا کہ وہ جملے کی جس جگہ پر آ رہا ہے وہاں سے تعین ہوتا ہے کہ اس پر پیش آنا چاہیے، زبر آنا چاہیے یا زیر آنا چاہیے۔ مثالیں دیکھیں، ذهب صاحب الکرم، صاحب بخشش گیا،
تو اب یہاں پر مضاف مضاف الیہ کی ترکیب صاحب الکرم ہے. الکرمی مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. لیکن جو مضاف صاحب ہے اس کے مقام کا تعین کرنا پڑے گا کہ وہ کہاں پر آ رہا ہے. تو وہ ذہابہ کے فاعل کے طور پر آ رہا ہے، لہذا وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. دوسری مثال دی قرأ خالد کتاب اللہ، کہ خالد نے خدا کی کتاب پڑھی. اب یہاں پر مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کتاب اللہ ہے. مضاف الیہ اللہ ہے، اس کے بارے میں کوئی نزاع، کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ اس پر کیا آنا چاہیے، وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. لیکن کتاب کے مقام کو دیکھیں گے کہ وہ جملے میں کس سانچے میں اور کس جگہ پر آ رہا ہے، کس محل پر آ رہا ہے. تو اب قرأ خالدن کو مفعول کی ضرورت ہے، لہٰذا کتاب کو منصوب بنا کر پڑھا گیا ہے. اس جگہ کتاب مضاف اور مفعول ہے، اس واسطے اس کو نصب آیا، لہٰذا کتاب پر کیا ہے؟ کتاب اللہ. پھر تیسری مثال جر کی دی ہے مررت بولد الرشید، میں رشید کے بیٹے کے پاس سے. الرشید پر الف لام نہیں آنا چاہیے تھا لیکن الف لام آیا، وہ مررت بولد رشید، ٹھیک ہے، میں رشید کے لڑکے کے پاس سے گزرا. تو اب یہاں پر دیکھیے مضاف الیہ رشید ہے اور وہ مضاف الیہ ہے تو اس پہ کوئی بحث نہیں. ولد جو کہ مضاف ہے اس کے بارے میں ہمیشہ اس کے عامل کے لحاظ سے اعراب آئے گا. تو یہاں پر عامل کون سا ہے؟ حرف جر ہے، لہٰذا ولد پر کیا دیں گے؟ زیر دیں گے، مررت بولد الرشید. تو ان تینوں مثالوں سے یہ بات ذہن نشی کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مضاف کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پر کون سا عامل یا وہ کس مقام پر آ رہا ہے. اگر وہ مفعول کی جگہ پر ہے تو نصب، فاعل کی جگہ پر ہے تو پیش، اور اسی طرح اگر اس سے پہلے حرف جر لفظوں میں موجود ہے تو اس پر زیر آئے گا. مضاف ہمیشہ الف لام تعریف سے خالی ہوتا ہے. اب مضاف کا ایک اور حکم بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ الف لام تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. اور ایسا تب ہوتا ہے جبکہ وہ اضافت معنوی ہو. اگر اضافت لفظی ہے تو پھر اس پر الف لام بھی آ سکتا ہے، اور اضافت کے وقت تنوین، نون تسنیہ و نون جمع اس سے گر جاتا ہے. یعنی جب آپ اضافت کر رہے ہوتے ہیں تو اب آپ مضاف پر تنوین نہیں لا سکتے. یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کہ غلام زیدن، بلکہ آپ کیا کہیں گے؟ غلام زیدن کہیں گے. اسی طرح کہہ رہے ہیں نون تسنیہ نہیں لا سکتے، یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کہ غلامانی زیدن، بلکہ آپ نون تسنیہ کو کیا گرا دیں گے اور کہیں گے غلامہ زیدن. اور نون جمع یعنی جو جمع مذکر سالم کا جو نون ہوتا ہے اسے بھی آپ کیا کریں گے؟ گرا دیں گے. تو آپ کیا کہیں گے؟ مسلمو الہند کہیں گے، بلکہ مسلمون الہند نہیں کہیں گے. جیسے خرجا غلامہ زیدن، زید کے دو غلام نکلے، غلامہ اصل میں غلامانی تھا، تو تسنیہ کا نون ہے لہٰذا اسے کیا کر دیا؟ گرا دیا. جاء مسلمو مصر، اب یہاں پہ مصر چونکہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف ہونے کی وجہ سے حالانکہ اس پہ زیر ہونا چاہیے تھا، لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر آپ کو معلوم ہے کہ غیر منصرف کا جو اعراب ہوتا ہے حالت جری میں بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ نصب کے ساتھ ہوتا ہے. تو جاء مسلمو مصر، آئے. مسلمو اصل میں مسلمون تھا، تو یہاں پر کیا کیا؟ جمع، نون جمع کو گرا دیا. تو یہ چند احکام تھے. پہلے تو یہ بیان کیا کہ جو حالت جر میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ حرف جر کی وجہ سے ہوتا ہے. اب کبھی حرف جر لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے، جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کی اصطلاح کیا استعمال ہوتی ہے؟ کہ یہ جار مجرور ہے. اگر لفظوں میں ظاہر نہیں ہے تو اس کی اصطلاح کیا ہوتی ہے؟ مضاف مضاف الیہ. یعنی اگر لفظوں میں دکھ رہا ہے تو ہم اسے جار مجرور کہیں گے، اور اگر لفظوں میں نہیں دکھ رہا ہے تو ہم اسے مضاف مضاف الیہ کہیں گے. اور مضاف مضاف الیہ کے احکام بیان کیے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، کوئی بھی صورت ہو وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، لیکن مضاف کا تعین وہ کس جگہ پر آ رہا ہے اس سے ہوتا ہے. اور پھر بیان کیا کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، مضاف پر الف لام نہیں آتا. اسی طرح مضاف اگر تسنیہ کی حالت میں ہو تو اس پر نون نہیں آتا، یا اگر جمع مذکر سالم ہو تو وہ نون جمع کو گرا دیتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. انشاءاللہ ہم لوگ کل اضافت معنوی اور اضافت لفظی کے بارے میں پڑھیں گے. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.